وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع، کیا ہمارا قرآن پر یقین کامل ہے؟ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ. انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما. سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مطالعہ کیا سورہ نوح کا، جو کہ ہمارے لیے تھی. اب آغاز ہوتا ہے سورہ جن آیت نمبر 1 سے. یہ صورت بھی ہمارے لیے ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کو محض رسمی طور پر اس کی تلاوت نہ کریں، بلکہ ان کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، صرف کتاب تلاوت نہیں ہے. اگرچہ اس کی تلاوت میں ثواب تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اصل میں یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے، اور اس سے ہدایت لینی چاہیے، نصیحت، ہدایت. یہ جو سورہ جن ہے سامنے کرام، اس کا شان نزول جو ہے وہ بھی مکے میں ہے. نخلا ایک وادی کا نام ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہاں پہ جن حاضر ہوئے. تو جب جنوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا تو وہ ایمان لے آئے، یقین کر لیا،
اور پھر اپنی ولوا الی قومہم منذرین، اور اپنی قوموں کو اپنی قوم کی طرف لوٹے ڈر سنانے والے یا خبردار کرنے والے۔ تو بہرحال یہ آپ کو معلوم ہے کہ روئے زمین پر یا اس کائنات میں صرف دو ذمہ دار مخلوقات ہیں، وہ انس اور جن، جس کا تکرار کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بہرحال تھوڑی سی میں آپ کو جنوں کے بارے میں بتا دوں کہ جن ایک مخلوق ہیں، لیکن افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، دونوں ذمہ دار ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، آگ کے شعلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت بہت وسیع ہے، اور ہر چیز سے وہ پیدائش کر سکتا ہے۔ جن کی پیدائش جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے کی ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ بہرحال جنات کے بارے میں آپ نے یعنی پورا جانکاری اس کی یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور ان کے لیے بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو انسان کی ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے اور دوزخ بھی ہے۔ ہدایت میں البتہ یہ انسان کے تابع ہیں، اور یعنی انسان ہدایت انسان کو اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے انسان کے ذریعے، پیغمبر اور رسل جو آئے ہیں، لیکن وہ جو ہے تمام وہ پھر جنات کے لیے بھی اسی طرح ہیں، یعنی جنات اپنی ہدایت کے لیے انسان پر اتری ہوئی ہدایت کے تحت ہیں، ماتحت ہیں۔ اور جیسے کہ اس صورت میں بھی واضح ہے کہ جنات آئے، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور پھر اپنی قوم سے بات چیت کی، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ بہرحال جنات یعنی کم تر مخلوق ہیں، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں بہرحال جو پہلے ہی آیت ہے قُلْ أُوحِیَ، آپ فرما دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا، تو اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، فآمنا بے، تو ہم نے اس پر یقین کر لیا کہ ٹھیک ہے، ولن نشرک، اور اس کی دعوت جو تھی، یعنی انہوں نے جان لیا کہ وہ دعوت جو تھی، جو اسلام کی دعوت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف تھی، اور شرک کی اس میں نفی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ تو وہ انہوں نے پھر یہ یقین کر لیا کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو تھے مطلب اسی طرح جیسے کہ دور جاہلیت کی تھی، تو دور جاہلیت میں یہ ساری باتیں تھیں، شرک بھی تھا اور ہدایت کی ضرورت تھی، تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھجوا دی۔ لیکن تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس کی یعنی جو ترجمہ ہے میں آپ کو پہلے سنا دوں۔ وَأَنَّهُ، اب یہ جنات کا مضمون ہے جو کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا، قرآن کو سنا، اور پھر وہ جا کے جو ہے یعنی ایمان لے آئے اور پھر دعوت دینے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، یہ 2 مرتبہ نخل آبادی میں 2 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور مختلف جگہ قرآن میں دوسرا واقعہ بھی بیان ہوا ہے،
اس سے میں توڑ کے باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ تقریباً مماثلت ہے۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ وہ دوسری جگہ آیا ہے، لیکن یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ ایمان لے آئے اور لوگوں کو دعوت دینے والے بن کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے والے بن کے گئے۔ تو بہرحال وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ انہوں نے کوئی بیوی نہیں بنا رکھی اور نہ کوئی اولاد ہے ان کے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی باتیں لوگ کرتے تھے لیکن وہ بے وقوفی کی باتیں تھیں۔ حقیقت وہ ہے جو اب آئی ہے ہمارے پاس۔ سفیہن، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو، علی اللہ شطط، حد سے گزری ہوئی باتیں ہم میں سے بے وقوف لوگ کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا خیال یہ تھا، یعنی اس وقت ہم یقین یہ کر لیتے تھے کہ ہمارا یہ خیال یہ تھا کہ اللہ پہ تو کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو سچ ہوں گے، جیسا کہ ہم ایسا ہے۔ بہرحال ابھی آتے ہیں، صرف میں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انہوں نے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور وہ انسان بھی ایسے ہی گمان کرتے تھے جیسے کہ تم لوگوں نے گمان کیا، کیا کہ ان لن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ نہیں کرے گا، یا دوسرا اس کا معنی یہ ہے کسی کو رسول نہیں بھجوائے گا اب۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو چھوا۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو انہیں پہرے دار تھے، انہیں سخت پہرے داروں اور انگاروں کی طرح جلنے اور چمکنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ بات بھی سچ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھتے تھے ان بعض مقامات میں، نقعد بیٹھتے تھے، منہا اس آسمان کے بعض بیٹھنے کی جمع سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآن، لیکن اب کوئی سننا چاہے، یجد لہو شہاب الرصدا، تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا، یعنی اس کو آگ کے شعلے سے مارا جائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ، اور ہم نہیں جانتے تھے، یعنی یہ حالت تھی پہلے، ہم نہیں جانتے تھے کہ ان أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو میں اس پہ تھوڑا سا مضمون کہنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی آپ کو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن آپ اپنے لیے سمجھیں، تو اب یہ مضمون جو ہے آپ مجھ سے اگر یہ سوال کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، جی ہاں، ہمارے لیے اس میں بہت سی اس میں نصیحت موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر تکبر اور ضد سے پاک ہو تو وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اگر حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اگر ضد اور تکبر میں مبتلا نہ ہو تو وہ اسی طریقے سے حق کو قبول کر لیتا ہے جیسے کہ ان جنات نے قرآن سنتے ہی اس پر ایمان لے آئے۔ ایک بات یہ ہے، یعنی اگر
عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ تو ضد اور ہٹ درمی اور تکبر میں مبتلا معاشرہ ہے. ان کے سامنے اگر حق بہت بھی پیش کیا جائے یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے بارے میں ایک دھوکے کا شکار ہو گئے اور ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا. تو بہرحال جب آپ کو دنیا کا ایک دھوکہ لگ جائے تو پھر یہ ہے کہ کام جو ہے خراب ہو جاتا ہے. اور پھر جب باطن آپ کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے اور آپ کی جو مقصد حیات ہے اس کی کامیابی کی کوئی بات کرتا ہے، لیکن چونکہ آپ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ اس حق کی طرف بلانے والے کی بات پر دھیان نہیں رکھتے. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یعنی حق کے متلاشی رہیں. اس میں ایک سبق یہ ہے، حق کے متلاشی رہیں، سچ کی تلاش رکھیں. اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی ہستی بھی آپ کے سامنے کوئی وہ پیش کرے، حق پیش کرے، تو آپ کو اس کو قبول کر لینا چاہیے فوراً. یعنی جب بھی قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی ان پہ اللہ تعالیٰ کے آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی مان لیتے ہیں فوراً. تو بہرحال ضد، ہٹ درمی اور انا پرستی، نفس پرستی اور تکبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ناکام انسانوں کی فہرست میں نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کو حق، جب بھی آپ کو کوئی بھی آپ کے سامنے حق پیش کرے آپ کو قبول کر لینا چاہیے. جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات جو ہے وہ مومن کی میراث ہے. جہاں بھی یہ اسے پائے تو وہ زیادہ مستحق ہے اس کا. حق آپ کے سامنے جو بھی پیش کرے اس کو آپ نے سن لینا ہے. حق والا جو ہے اگر آپ کو یعنی حق پر چلنے کا ایک نمونہ پیش کرے تو آپ کو اس کی اتباع اور پیروی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، ہر اس شخص کی. تو بہرحال یہ بات میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں اور یہ دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بہرحال یہ جو جنات کا تذکرہ ہو رہا ہے، سورہ جن ہے، اس میں مضمون تقریباً مطلب کافی سارا مضمون ہے جنات کا. اور اس میں اصل میں مضمون اس میں کیا ہے کہ جنات کے سامنے جب بھی انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا بس ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف حق کی دعوت دینے والے بن کے چلے گئے اور لوگوں کو بھی حق کی دعوت دی. ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ اگر حق کی کوئی بھی آپ کے سامنے حق پیش کرتا ہے تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، آپ کو حق قبول کر لینا چاہیے. سچائی کو آپ کو رد نہیں کرنا چاہیے، سچ کو مان کے اس کا اتباع کرنا چاہیے، یعنی حق کا اتباع. پھر دوسری بات اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح جنات نے حق کو سنا اور پھر فوراً دعوت دینے والے بن گئے، تو مومن کی شان یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ حق کی تصدیق کرتا ہے بلکہ یہ حق کا مبلغ بھی بن جاتا ہے اپنی اپنی حیثیت میں. آپ اگر والدین ہیں آپ یعنی خود حق کو قبول کریں اور حق کے راستے پر چلیں اور حق کی طرف دعوت دیں آپ اور لوگوں کو. یہی ہماری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے سامنے کرام. تو بہرحال یہ یعنی اس میں جو نصیحتیں ہمارے لیے یہ ہیں کہ حق آپ کے سامنے پیش ہوا، آپ نے حق کو رد نہیں کرنا، حق کو قبول کر کے اور لوگوں کو بھی حق کی طرف دعوت دینی ہے، سچ کی طرف دعوت دینی ہے. تو اس میں ایک مضمون تو یہ ہے. اب یہ چند آیاتیں جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آیت نمبر 2 میں کیا ہے کہ یہدی الی الرشد،
یعنی ان آیات میں دیکھیں ہم اپنے لیے کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اس نمبر 2 آیات میں کیا ہے کہ قرآن کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو یہ ہدایت کا محتاج ہے۔ اپنی کامیابی کے لیے انسان ہدایت کا محتاج ہے، اور اس کو چونکہ محتاج ہے پیدائشی طور پہ، اور یہ اپنے ہوش و حواس سے سچ کا پتہ نہیں چلا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سچ اور حق بتانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کو میں نے راستہ دکھا دیا ہے کامیابی کا، اما شاکرن و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکریہ ادا کرے یا ناشکری کرے۔ تو قرآن کیا ہے اصل میں؟ یہدی الی الرشد، قرآن ہدایت کی طرف، رشد کہتے ہیں ہدایت کا راستہ، مرشد رہنما، سیدھا راستہ بتانے والا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے، یعنی آیت نمبر 2 میں یہ مضمون ہے کہ قرآن جو ہے وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ ہدایت کیا راستہ بتاتا ہے؟ یعنی وہ راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر آپ کامیاب ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کو تک پہنچ جائیں، یعنی اللہ تک پہنچ جائیں۔ اور آیت نمبر 2 میں یہ بھی ہے مضمون کہ اللہ کے ساتھ شرک، کوئی بھی کسی قسم کا شرک جائز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر کوئی اس کے ساتھ شریک کرے، اور ویغفر دون ذلک لمن یشاء او کما قال، کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، تو لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے غیر اللہ کی مرضی پر چلیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کی بات کے سامنے اگر آپ نے سر جھکا لیا تو یہ شرک ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ایک پالیسی ساز جملہ جو ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ اگر کوئی کرتا ہے قصدن عمدن تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آپ اگر اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں تو آپ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہماری یعنی ہم دین کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں وہ انتہائی کم ہے۔ ہمارے اسلام کی بنیاد جو ہے کلمہ توحید پر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور توحید، کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ اور الہ اس ہستی کو وہ کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے بلا چون و چرا۔ یہ ایک مختصر تعریف میں آپ کے سامنے الہ کی کر رہا ہوں۔ الہ کون؟ الہ وہ ہستی جس کی آپ اطاعت کریں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ شرک ہو گیا۔ تو شرک کی پھر کافی اقسام ہیں، لیکن میں یعنی شرک فی المحبت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت جائز نہیں ہے۔ اور شرک فی الاطاعت، یعنی اطاعت میں شرک یہ ہے کہ آپ کسی اور کی بھی بات مان لیں۔ شرک فی المحبت یہ ہے کہ آپ کسی اور سے بھی محبت شروع کر دیں، وہ آپ کا ظاہری جسم ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، یا جو بھی ہے، مال ہے، مال و دولت کے انبار ہیں، اس سے آپ محبت شروع کر دیں تو یہ
مشرک آپ ہو جائیں گے، یعنی یہ مشرکانہ افعال ہیں۔ تو کلمہ توحید جو ہے یعنی شرک فی الاطاعت، شرک فی المحبت اور شرک فی المقصد، یہ بھی یعنی ایک شرک ہے کہ آپ اللہ کے سوا یہ زندگی کسی اور کو مقصود بنا کے گزاریں، یہ شرک فی المقصد ہے۔ آج کل عام طور پہ دیکھیں ہم نے ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ ظاہر، آج کا انسان ظاہر کے لیے جی رہا ہے، باطن کے لیے نہیں جی رہا، ظاہر کے لیے جی رہا ہے۔ تو بہرحال اگر ایسا ہے تو پھر یہ اس کی یعنی ناکامی ہے اور نقصان ہے انسان کا۔ اگر یہ کسی بھی قسم کا کہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ یعنی اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ کامیابی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور یہ گناہ، یہ شرک کی دلدل میں پھر جا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، مجھے اور آپ کو اس کو سوچنا ہوگا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کسی کو بھی ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں، کسی قسم کے شرک میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ یعنی وہ ایک عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے مضامین کتنے اچھے الفاظ میں وہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے چند آیات سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اس میں ساری ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کی بندگی کرنا ہے اور قرآن کا اتباع کرنا ہے، اور وہ باقی باتیں ابھی آ رہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بہت سعادت مند قسم کی جن تھے اس وقت جب وہ یعنی انہوں نے قرآن کی آیات سنی اور فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جو انکار ہے، عملی انکار ہے حق سے، اور ضد ہے حق کو قبول نہ کرنے کا جو ہم نے ضد ٹھہرا لی ہے نا، تو اس ضد اور تکبر اور انا پرستی اور نفس پرستی سے باز آنے کی ضرورت ہے، اور مومن بننے کی ضرورت ہے، مومن یقین کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی ہمیں شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، جیسا کہ ہم آج کل ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ کو عام طور پہ میں بتاتا رہتا ہوں۔ بہرحال آج کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ بہرحال یہ آیت نمبر 2 تک ہی آج کا مضمون ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنا دیں۔ قل اوحی الیہ، آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ کے اپنی قوم سے کہنے لگے کہ ہم بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، فآمنا بہ، ہم نے اس پر یقین کر لیا، ایمان لیا، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
In the name of God, the gracious, the merciful. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Say, it was revealed to me that a band of jinn listened in and said, we have heard a wondrous Quran. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. It guides to rectitude, so we have believed in it, and we will never associate anyone with our Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.